إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کا حقیقی معنی کیا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ،
وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان اور قبیلے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہاری مال و دولت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری تجارت و کاروبار جس کے کم ہونے کا اور جس کے نقصان ہونے کا تمہارے دلوں کے اندر خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے گھر بار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے اندر ان چیزوں کی محبت ہے، اور جہاد سے بڑھ کر بھی ان چیزوں سے تمہارے دلوں میں محبت ہے، فتربصوا تو تم انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں تک کہ امر تمہارے پاس آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب یا کوئی مصیبت تمہارے پاس آ جائے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے اندر تقریباً 8 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو اپنے آباء و اجداد کا، اور اپنے بیٹوں کا، اور اپنے بھائیوں کا، اور اپنی بیویوں کا، اور ہماری مال و دولت کا، اور اسی طرح سے وہ مال و دولت جس کے کم ہونے کا، جس کے نقصان ہونے کا ہمارے دلوں کے اندر ڈر پایا جاتا ہے، اور ہمارے وہ گھر جن کو ہم پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہے، فتربصوا تو تم انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے بنیادی بات مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہوتی ہے؟ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے لیے فرض اور واجب ہے، اور اس کا پیمانہ کیا ہے، محبت کی کسوٹی کیا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا۔ جن 8 چیزوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ زبان سے دعویٰ کافی نہیں ہے، آدمی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نبی سے بڑھ کر وہ اپنی اولاد سے محبت کرے، وہ اپنی بیوی بچوں سے محبت کرے، اور اسی طرح اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کی تجارت و کاروبار اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، اور اس کی بیویاں اور اس کا خاندان اس کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، تو یہ حقیقت میں جھوٹی محبت کا دعویٰ ہے۔ محترم حاضرین، سچی محبت کیا ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہوں اس آدمی کے سامنے اور اس کے پاس، تو اس وقت آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو محترم حاضرین، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان کے دل میں اپنے والدین سے بڑھ کر، وہ والدین جو اس دنیا میں آنے کا، اس وجود کے، آدمی کے وجود کا ذریعہ ہیں،
ان سے بڑھ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور وہ اولاد جو انسان کی طاقت ہوتی ہے، جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر، دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آدمی کے دل میں ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ آدمی حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن ہو سکتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس آدمی کے دل میں نہ ہو۔ تو محترم حاضرین، یہ حقیقی پیمانہ ہے محبت کا، یہ کسوٹی ہے محبت کی کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، محبت کا یہ پیمانہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس سے بڑھ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، انت احب الیہ من کل شیء الا نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، یعنی میری جان مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی آج کے بعد میری جان سے بڑھ کر بھی آپ مجھے عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، الآن یا عمر، اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہماری جان سے بڑھ کر بھی ہونا چاہیے، یہی حقیقی محبت ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے، آدمی اس وقت تک حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی اپنی زبان سے دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع، حقیقی محبت وہ ہے کہ ایک محبت کرنے والا سچا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، یعنی صرف زبان سے دعوے نہیں محبت رسول کے، بلکہ محبت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، وہ آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کے اپنے زندگی کے ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لاگو کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک آدمی محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن کبھی اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، یہ جھوٹی محبت ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اس کا چہرہ یہودیوں کی طرح، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن سودی لین دین کر رہا ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا لباس یہودیوں کی طرح ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کی زبان سے ہمیشہ جھوٹ نکلتا ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ گالیاں نکلتی ہیں، وہ لوگوں کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتا ہے، وہ اپنے دلوں کے اندر حسد رکھتا ہے۔ یہ حقیقی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نہیں سکتی۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آدمی جب اپنی زبان سے دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہوں، تو نمازوں میں اس کی حاضری رہتی ہے، اس کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح ہوتا ہے، اس کی بول چال نبی کی بول چال کی طرح ہوتا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی عبادت کا طریقہ، زندگی کے تمام عادات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، یہی حقیقی محبت کا دعویٰ ہے۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے،
انسان کو چاہیے حقیقی محبت کو اپنائے، صرف زبانی دعویٰ نہ کرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت آدمی کے دل میں ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ انسان کو اپنی انفرادی زندگی میں حاصل ہوتا ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، جو آدمی سچے دل سے اللہ کے نبی کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن اس آدمی کو حاصل ہونے والا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کے اندر تو آپ کا دیدار ہوتا ہے، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے، آپ کے چہرے کا دیدار ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے، ہمارے دل کو چین اور آرام مل جاتا ہے۔ لیکن جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو بڑا بے چین ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ثم اذکر موتی و موتکم، اے اللہ کے نبی، جب بھی میری موت کو اور آپ کے انتقال کو یاد کرتا ہوں میں بڑا بے چین ہو جاتا ہوں، تاکہ کل جو ہے میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی اور آپ کا دیدار نہیں ہوگا، اس بات کو یاد کر کے میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ یہی وہ محبت تھی، صحابی رسول کی یہی وہ محبت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت کریمہ نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت کریمہ نازل کی، اور نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو انعام کیا ملنے والا ہے؟ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اور وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اس سے بہترین رفاقت کیا ہو سکتی ہے؟ نبیوں کی رفاقت، نبیوں کا ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ، اس سے حسین اور اس سے بہترین رفاقت قیامت کے دن کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، یہ کس کو حاصل ہونے والا ہے؟ جو آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی تجارت و کاروبار سے، اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اور اپنے نفس سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی کی محبت کا ایک بہت بڑا فائدہ جو انسان کو حاصل ہونے والا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ تو محترم حاضرین، جب اس آیت کریمہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سنتے ہیں تو فرط مسرت میں جھوم اٹھتے ہیں اور لوگوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے لوگوں گواہ رہنا، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ حشر فرمائے اور ان کے ساتھ رکھے۔ تو محترم حاضرین، ہر آدمی کو چاہیے اپنے دل میں یہ تمنا رکھے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں مل جائے، اللہ کے نبی کی رفاقت ہمیں مل جائے۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں کیسے ملنے والا ہے۔ محترم حاضرین، صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کا ساتھ اور اللہ کے نبی کا ساتھ قیامت کے دن دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ان کے دلوں میں تھا۔ صحابی رسول، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، اور جب آپ بیدار ہوتے
تو آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتا اور آپ کی خدمت کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے بڑا خوش ہوئے اور بڑے خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے صحابی رسول، اگر کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کی خدمت سے خوش ہو کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ربیعہ، کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے، صحابہ کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں، دنیا کی طلب نہیں۔ اگر صحابی رسول چاہتے تو اللہ کے نبی سے کہتے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے فلاں زمین چاہیے، فلاں باغ چاہیے، فلاں جگہ کی مال و دولت چاہیے، اور اللہ کے نبی کسی کے سوال کا کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ جو صحابہ جتنا بھی مانگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کرتے۔ صحابی رسول نے دنیا نہیں مانگی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جنت کے اندر میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر کچھ اور مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ بس اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو آپ نے کہا کہ کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے، محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، محبت صرف اپنی زبان سے حرف کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سکھایا کہ کثرت سے سجدہ کرو، یعنی کثرت سے نمازوں کا اہتمام جو آدمی اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور کثرت سے جو آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناتا ہے، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن اس آدمی کو نصیب ہونے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، جو آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے اور آپ کا ساتھ چاہتا ہے، تو کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس آدمی کو قیامت کے دن حاصل ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہو، اور اس کے دل میں ایمان کی چاشنی محسوس ہو، اور ایمان کی لذت اس آدمی کے دل میں محسوس ہو، اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین چیزیں ایسے ہیں کہ جو آدمی ان تین چیزوں کو اپنا لیتا ہے، وہ آدمی حلاوت ایمان کو پا لیتا ہے، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی لذت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ان میں سب سے اولین چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر جس آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، وہ آدمی ایمان کی چاشنی کو، وہ ایمان کی لذت کو وہ آدمی محسوس کرتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ حقیقی مومن آدمی ہے جو آدمی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، آئیے یہ جاننے کی بھی کوشش کریں کہ حقیقت میں محبت کا فائدہ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں اور آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ جو آدمی اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے اور آپ کی سنتوں کو اپناتا ہے، یہی حقیقی محبت کا دعویٰ ہے، یہی حقیقی محبت کا دعویٰ ہے۔ وہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں جب آدمی اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے، اس سے محبت کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس آدمی سے محبت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور یہ فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں، اور دنیا کے سارے لوگ اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، میں اور آپ اب اپنے دلوں کے اندر یہ جائزہ لینا چاہیے، کیا لوگ ہمیں محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے اور دنیا کے تمام لوگ کیا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ حقیقت میں اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی سچی محبت ہوتی اور اللہ کے نبی کی حقیقی پیروی کرتے، یقیناً دنیا کے سارے لوگ ہم سے محبت کرتے۔ تو محترم حاضرین، جو آدمی اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس سے جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی لغزشوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے جو ہونے والی غلطیاں ہیں، اس محبت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی سچی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لغزشوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ حقیقی محبت ہے۔ تو محترم حاضرین، محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، ہماری محبت اللہ کے نبی سے ہمارے عمل میں نظر آنا چاہیے، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری بول چال میں، ہماری سنتوں میں، ہمارے جو ہے عمل میں، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آنا چاہیے۔ ہماری نماز کا طریقہ اللہ کے نبی کے مطابق ہو، ہمارے زکوٰۃ کا طریقہ اللہ کے نبی کے مطابق ہو، اور ہمارے حج کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہی حقیقی محبت اور سچی محبت ہے۔ محترم حاضرین، میں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیا واقعی میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ یہ میں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین، جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، اور دوسرے مد مقابل ہمارے باپ دادا کا قول ہے، ہمارے بزرگوں کا قول ہے، ہمارے اماموں کا قول ہے، ہمارے پیروں کا قول ہے، ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور دوسری جگہ ہمارے پیروں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا اور اماموں کا قول ہے، جو آدمی ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے قول کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنا لیتا ہے، تو یہ آدمی حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ لیکن ایک جگہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک جگہ اللہ کے نبی کا قول ہے، اور دوسری جگہ ہمارے باپ دادا کا قول ہے، ہمارے پیروں کا، ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے اماموں کا قول ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے نبی کی قول کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر اپنے امام کے قول کو اپناتا ہے، ہمارا اپنے پیر اور اپنے بزرگ اور اپنے صالح آدمی کے قول کو اپناتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے، وہ آدمی زبان سے دعویٰ تو کر سکتا ہے اللہ کے نبی کی محبت کا، وہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حقیقت میں وہ آدمی اللہ کے نبی کی محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، اس سے کیا پتا چلا؟ میں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واقعی میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے قول کو اپنا لیا، اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنا لیا، تو واقعی میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ محترم حاضرین، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعتیوں کی علامت اگر آپ جاننا چاہیں، بدعتیوں کی علامت اگر آپ جاننا چاہیں، جب اس کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، جب اس کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اور اپنے دل میں اس حدیث سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے،
اس حدیث سے وہ بغض کرنے لگتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے سامنے اماموں کا قول، پیروں کا قول، بزرگوں کا قول اگر آپ پیش کریں گے یقیناً اس قول کو اپنا لے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ ٹھکرا دے گا۔ آپ جان لیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی ہے، گمراہ آدمی ہے جو آدمی اللہ کے نبی کے قول کو چھوڑ کر کسی امام، کسی پیر یا کسی بزرگ یا کسی ولی کے قول کو اپنا لے، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں جھوٹا آدمی اور یہ بدعتی ہے۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں چلے گا، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا لے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو قبول کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اس کے دو بڑے فائدے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، دنیا کے سارے خیر اس آدمی کو حاصل ہونے والے، آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو حاصل ہونے والی ہیں، تجارت و کاروبار کی ساری بھلائیاں اس کو حاصل ہونے والی ہیں، اپنے مال و دولت کی ساری بھلائیاں اس آدمی کو حاصل ہونے والی ہیں جو آدمی حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اور آپ کی پیروی کرتا ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقتور بنا دے گا، دشمن اس کو دیکھ کر تل ملائیں گے، دشمن اس کو دیکھ کر گھبرائیں گے، دشمن اس کا نام سن کر خوف زدہ ہو جائیں گے جب اس کے دل میں اللہ کے نبی کی سچی محبت آ جائے گی، جب اس کے دل میں اللہ کے نبی کی حقیقی محبت آ جائے گی۔ محترم حاضرین، آپ یاد رکھ لیں، آپ یاد رکھ لیں، ہماری طاقت ہمارے دین سے وابستہ ہے، ہماری طاقت ہماری اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر آپ کو طاقتور بنا دے گا، دنیا کے اندر آپ کو طاقتور بنا دے گا۔ یہ کافر قومیں آپ سے گھبرائیں گی، یہ جو غیر مسلم قومیں آپ سے گھبرائیں گی، یقیناً آپ کے دل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آ جائے گی۔ محترم حاضرین، اندرا گاندھی سے کسی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ 1 ارب ہو جائے، یہ 2 ارب ہو جائے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ گھبرانے کی کب بات ہے؟ یہ 313 نہ ہو جائے، یہ 313 نہ ہو جائے۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 313 کی تھی، واقعی میں ان صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی اتباع کی پیروی کی محبت اتنی زیادہ تھی، جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پر چھا گئے۔ دیکھنے میں تعداد تو 313 کی تھی، لیکن جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پر چھا گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے دلوں کے اندر ایسی تھی، اور اللہ کے نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو محترم حاضرین، اس نے کہا اگر یہ 313 ہو جائیں تو میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے ان کی حکومت رہے گی۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر ثابت قدم رکھے گا، آپ کو طاقتور بنا دے گا، آپ کے پیروں کے اندر طاقت آ جائے گی، آپ کے دلوں کے اندر طاقت آ جائے گی، اور دشمن آپ سے خوف زدہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں سے دشمن خوف زدہ ہے، بلکہ آج غیر مسلم سے مسلمان ڈرتا ہے۔ محترم حاضرین، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے۔ ہمارا عمل اماموں کی طرح، ہمارا عمل پیروں کی طرح، ہمارا عمل بزرگوں کی طرح، ہمارا عمل ہمارے آبا و اجداد کی طرح، ہمارے آبا و اجداد کی محبت تو ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حقیقی محبت آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے آج غیر مسلم ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خونوں کو سستا بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ایمانی طاقت ختم ہو چکی۔ یاد رکھ لیں،
ہماری طاقت، ہماری قوت ہمارے دین سے وابستہ ہے، ہماری اتباع سے وابستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے وابستہ ہے۔ جب آپ اللہ کی محبت آپ کے دلوں کے اندر دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مضبوط کر دے گا۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد اور اس خطبے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر فرض اور واجب ہونی چاہیے، یہی حقیقی معیار ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ہماری جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کریں، بلکہ ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے جن باتوں کو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔